میں ڈال دیں، نماز پڑھیں تو اٹھا لیں، سجدہ کریں تو پشت پہ بٹھا لیں۔ اور ایک صحابی کہتے ہیں رات کا وقت تھا، ہمیں کوئی کام تھا، ہم آقا سے ملنے آئے، ترمذی شریف سے آستہ میں حدیثیں، ملنے آئے، آقا کی خدمت میں آ کے بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک بڑی سی چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی، ایک کملی اوڑھ رکھی تھی، اس کو کھولا نہیں، ایسے لگتا تھا چادر بڑی لگ رہی، لگتا تھا اس کے اندر کچھ ہے۔ حضور سے کچھ بات پوچھی، حاجت پوچھی، جواب لے لیا۔ جب ہم رخصت ہونے لگے، اجازت چاہنے سے پہلے پوچھا آقا آج چادر کے اندر کچھ لگتا ہے، خلاف معمول کچھ ہے، اوپر چادر ہے، حضور چادر کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے جب بات سنی تو آپ مسکرا پڑے، آپ مسکرا پڑے، اور مسکرا کے آپ نے فرمایا کہ یہ چادر جو ہٹائی تو فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور کے پہلو میں دائیں بائیں حسن و حسین تھے، لپٹے ہوئے تھے، اور لپٹا کر آقا علیہ السلام ان کو اپنے جسم کے اندر چادر میں لپٹائے ہوئے تھے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ فکشفہ فاذا حسن و حسین علی رکبیہ فقال ھذان ابنایا، چادر جو ہٹائی تو حسن و حسین اندر تھے، اور فرمایا یہ میرے حسن اور حسین ہیں۔ یہ کہہ کر فرمانے لگے سنو میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، اور ہاتھ اٹھا لیے کہ اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من احبہما، اے اللہ میں حسن و حسین سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت کر۔ محبان حسین کو مبارک ہو کہ جو حسین سے محبت کرتے ہیں انہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی۔ محبت کا یہ مقام ہے، اور پھر انتہا ہو گئی۔ خطیب بغدادی روایت کرتے ہیں، خطیب بغدادی تاریخ بغداد میں روایت کرتے ہیں کہ جبرائیل امین حاضر ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضور علیہ السلام کی گود میں دو شہزادے بیٹھے تھے، دائیں طرف امام حسین بیٹھے، اور بائیں طرف گود میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم بیٹھے، حسین اور ابراہیم۔ جبرائیل امین حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ کی طرف سلام بھیجا، ان اللہ یقرئ علیک السلام، اللہ نے آپ پر سلام بھیجا۔ آقا علیہ السلام نے جواب دی، اور اللہ پاک نے پیغام بھیجا ہے میرے حبیب یہ دونوں بیٹے دونوں شہزادے آپ کے پاس اکٹھے نہیں رہ سکتے، اللہ نے پیغام بھیجا ہے ایک آپ رکھ لیں ایک مجھے دے دیں۔ یہ پیغام لائے جبرائیل امین، ایک آپ رکھ لیں ایک مجھے دے دیں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک کو ایک سے فدیہ کر لیں، ایک رکھ لیں اور اس کے بدلے دوسرا مجھے دے دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سن کر ادھر دیکھا، حضرت ابراہیم کو دیکھا، سیدنا ابراہیم کو، چشمان مقدس سے آنسو آ گئے، آنسو ٹپک پڑے۔ پھر سیدنا حسین کو دیکھا، چشمان مقدس سے آنسو ٹپک پڑے۔ اس کے بعد ٹھنڈی آہ بھر کے فرمانے لگے جبرائیل اگر تمہیں ابراہیم دیتا ہوں ایک کو رکھ لوں اور ایک کو دے دوں، اور اگر ابراہیم اپنا بیٹا تمہیں دیتا ہوں تو تنہا اس کی ماں تو ہے مگر میں روؤں گا، اگر ابراہیم دیتا ہوں تو صرف میں روؤں گا، اور اگر حسین دیتا ہوں تو میں تو روؤں گا ہی مگر میری فاطمہ بھی روئے گی۔ جبرائیل مجھے اپنا رونا تو گوارا ہے
مگر فاطمہ کا رونا دیکھا نہیں جا سکتا، سو میں حسین کو رکھتا ہوں اور حسین کے بدلے ابراہیم مولا کے سپرد کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم اس گفتگو اور واقعہ کے 3 دن بعد وصال فرما گئے، حسین کو رکھ لیا۔ ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئی، حسین حضور کی گود میں کھیل رہے تھے اور آپ کے چشمان مقدس سے آنسو جاری تھے، آنسو جاری تھے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے، آج آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یا ام سلمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آیا تھا اور اس نے آ کے مجھے خبر دی ان ابنی الحسین سیقتل بعدی بارض یقال لها کربلا وفی روایت ان امتی یقتل بعدی ابن ھذا الحسین، کہ آپ کی امت کے لوگ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسین کو شہید کر دیں۔ مجھے جبرائیل امین نے خبر دی ہے کہ آپ کے یہ پیارا شہزادہ حسین آپ کے بعد سرزمین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ فَأَتَانِي تُرْبَةٌ مِّن تُرْبَتِهِ حَمْرَاء، پھر جبرائیل نے اس میدان کی مٹی سے سرخ مٹی مجھے لا کے دی ہے، یہ مٹی ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے، یہ میرے حسین کے مقتل کی مٹی ہے، یہ حسین کے کربلا کی مٹی۔ ام سلمہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے وہ مٹی مجھے دے دی، مجھے دے دی، اور فرمایا کہ ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی قد قتل، جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین آج شہید ہو گیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کے شیشی میں رکھ لی، شیشی میں رکھ لی، زمانہ گزر گیا، سمجھے 48 سال گزر گئے، 50 سال کے قریب زمانہ گزر گیا، 50 52 53 سال کا زمانہ گزر گیا، 54 55 سال ایک زمانہ گزر گیا۔ مٹی میں نے اپنی شیشی میں رکھی، ہر روز اٹھ کے دیکھتی، فرماتی ایک زمانہ گزرا حسین قافلہ اہل بیت لے کر عراق کو گئے تھے اور میں سرزمین مدینہ میں اپنے گھر دوپہر کا وقت تھا، کچھ خبر کسی کو نہ تھی کہ زمین پر کیا بیت چکا ہے، لیٹی تھی، اچانک خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، جب تشریف لائے خواب میں تو میں نے آپ کو دیکھا وَعَلَى لِحْيَتِهِ وَرَأْسِهِ تُرَابٌ وَعَلَى رَأْسِهِ بَلِيَّةِ تُرَابٌ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ما لَكَ یا رسول اللہ، فقال شهدت قتل الحسین آنفا، خواب میں آئے آقا، دوپہر کا وقت تھا، آپ کے سر انور پر اور ریش مبارک پر گرد تھی، خاک کربلا تھی۔ میں نے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ام سلمہ میں ابھی مقتل حسین سے آ رہا ہوں، ابھی شہادت حسین سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اٹھ گئی، میری آنکھ کھلی، دوڑ کے لپکی، شیشی کی مٹی کو دیکھا تو مٹی خون بن چکی تھی۔ میں نے کہا قد قتل ابن المصطفیٰ الحسین، مصطفیٰ کے بیٹے حسین شہید ہو گئے۔ ادھر مکہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ دوپہر کا وقت ہے، وہ لیٹے، آقا علیہ السلام تشریف لائے، خواب میں اشعث اغبر گردآلود ہیں، وبیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے، اس میں خون ہے۔ میں نے پوچھا آقا یہ خون کیا ہے؟ فرمایا دم حسین و اصحابہ، یہ حسین
اور اصحاب حسین اور اہل بیت حسین کا خون ہے. آج سارا دن کربلا میں حسین اور اہل بیت کا خون شیشی میں جمع کرتا رہا. اٹھے تو خبر ہوئی کہ حسین شہید کر دیے گئے. آؤ تھوڑی سی بات یہاں رک کر مالک بن دینار سے پوچھ لیں. مالک بن دینار روایت کرتے کہ میں حج کے لیے چلا تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑی ضعیف عورت ہے, نورانی عورت ہے, ضعیف, کمزور, نحیف اور لاغر. وہ بھی گھوڑے پر قافلے کے ساتھ حج پر جانا چاہتی. لوگ منع کرتے رہے کہ آپ کا گھوڑا سفر میں ساتھ نہیں دے سکے گا, مگر وہ خاتون ضعیفہ کہتی ہیں نہیں میں نے جانا ہے. چل پڑی. تھوڑی دیر ہی سفر کیا تھا کہ وہ گھوڑا گر پڑا, کمزور تھا, سفر کی تاب نہ لا سکا, گر پڑا. آپ ضعیفہ کو دیکھا زمین پر آ بیٹھی اور زمین پر بیٹھ کر اللہ کی طرف اوپر چہرہ کر کے عرض کرنے لگی مولا اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کوئی اور کرتا تو میں تیرے ساتھ شکوہ کرتی, مگر اب شکوہ کس سے کروں. اتنی بات کی ہی تھی کہ اچانک کوئی سوار آیا ایک اونٹ لے کر. اس نے سواری اس ضعیفہ کے پاس بٹھا دی. عرض کیا حضرت بی بی جی اس پر بیٹھے. ضعیفہ مائی سواری پر بیٹھی. اونٹ اٹھا, ایک قدم چلا اور دن میں ہماری آنکھوں کے سامنے اوجل ہو گیا. پھر وہ ضعیفہ اور سواری نظر نہیں آئی. قافلہ مکہ معظمہ پہنچا. کہتے ہم حج کے لیے پہنچے اور سینے کعبہ میں تھے اور حرم میں طواف کر رہے تھے. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں دوران طواف دیکھا وہی ضعیفہ خاتون طواف میں ہے. میں ان کے پاس چلا گیا. میں نے پوچھا اس ضعیفہ خاتون سے کہ آپ کا اتنا بلند بخت, اتنا درجہ, اتنی سعادت, اتنی بلندی, اتنا روحانی مقام کہ عالم غیب سے سواری لے کے آیا اور آپ کو اس نے مکہ پہنچا دیا. خوشبخت خاتون, برگزیدہ خاتون, اپنا تعارف حسب نسب تو بتا دے کہ ہو کون. اس ضعیفہ نے سر اٹھا کے کہا مالک بن دینار مجھے فضہ کہتے ہیں اور میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی کنیز تھی اور میں حسن اور حسین کو گود میں لے کے کھلاتی تھی. ان کی نوکرانی فضہ. ورقہ کہتے ہیں یہاں ہم نے پکڑ لیا. عرض کیا کہ حضرت بی بی جی بیٹھ کر طواف سے فارغ ہو کر ہمیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا کوئی حال سنا دینا. حضرت فضہ بیٹھ گئی اور کہنے لگی تمہیں ان کا حال کیا سناؤں. جب تاجدار کائنات کا وصال ہو گیا تو پھر ان کا جینا محال ہو گیا تھا. وہ سارا دن سیدہ کائنات بطول زہرا سارا دن اپنے والد آقا دو جہاں کے ہجر میں, فراق میں, عشق میں روتی تھی. زاروں قطار روتی تھی, ساری رات روتی تھی. ان کے آنسو موسلادھار بارش کی طرح تھے, تھمتے نہ تھے. رو رو کر نڈال ہو گئی اور پھر وہ جاں بر نہ ہو سکی. 8واں دن تھا حضور کے وصال کو کہ غم و اندوہ سے نڈال ہو کر باہر نکل آئی تھی. جب باہر نکلی تو پورے شہر مدینہ میں کوہرام بپا ہو گیا. شہر مدینہ کی سب خواتین باہر آ گئی. عورتوں نے چراغ بجھا دیے کہ کوئی حضرت بطول زہرا کی طرف دیکھ نہ لے. اندھیرے کے سما میں آپ چلتی چلتی سترے کے پاس پہنچی جہاں حضرت بلال اذان دیتے تھے. آپ کی چیخیں نکل گئی اور حضور کے حجرہ انور میں جب قبر مبارک دیکھی بے ہوش ہو کر گر گئی. حضرت علی المرتضیٰ انہیں لے آئے. ان کا رونا دیکھ کر حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے شہزادے تھے, ان سے ماں کا رونا دیکھا نہیں جاتا تھا.
پھر وہ بھی رونے لگ جاتے تھے. حضرت علی المرتضیٰ نے ان کو ایک بیت الحزن بنا دیا تھا, ایک الگ کمرہ بنا دیا تھا. فرمایا تھا فاطمہ بیٹے حسن حسین دیکھ کے روتے ہیں, اس میں تنہا رو لیا کر. اور جب وہ رو رو کے برا حال ہو جاتا اور حسن حسین رو رو کے اس حال کو ہوتے تو وہ کنیز سے کہتے, کنیز سے خادمہ سے کہتی کہ اس کو حضور کے نانا کے روضے پر لے جاؤ, انہیں وہاں چھوڑاؤ تاکہ میری حالت دیکھ کر یہ نڈال نہ ہو جائے. اس غم میں, اس ہجر میں, اس فراق میں بس چند مہینے مشکل سے حیات رہی, 3 ماہ, اس سے کم, یم آخری حد 6 ماہ. مختلف روایات ہیں. اس غم میں نجات ہو کر ان کا وقت وصال آ گیا. جب وصال کا وقت آیا تو حسن اور حسین کو قریب بلا لیا. حضرت فضہ بیان کرتی ہے کہ حسن و حسین اپنی ماں سیدہ بطول زہرا کا حال دیکھ کر, چھوٹے ننھے شہزادے تھے, ابھی سمجھ بھی نہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے, ان کا حال دیکھ کر چمٹ گئے, رونے لگ گئے. اتنا روئے, اتنا روئے, اتنا روئے کہ ایک فرشتے نے آ کے مولا علی المرتضیٰ سے کہا کہ حسنین کریمین کو چپ کرا دو, اب تو آسمانوں کے ملائکہ بھی رونے لگ گئے. حضرت فضہ کہتی اس حال میں وہ رخصت ہو گئی. حسنین کریمین صلوات اللہ علیہما اپنی منزلوں کو طے کرتے رہے, اور طے کرتے کرتے اس دن تک ان کی منزل سفر آ پہنچی جس دن کا آقا نے خون آلود مٹی دے کر اس منزل شہادت کا اشارہ دے دیا تھا. حسین کربلا میں ہیں, اہل بیت کا قافلہ وہاں ہے. 10 محرم الحرام کی عاشور کی رات آ گئی, شب عاشور آ گئی. آپ کی ہمشیرہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا, سلام اللہ علیہا و صلوات اللہ علیہا, اپنے بھائی حضرت امام حسین کے خیمے میں گئیں دیکھنے کے لیے کہ بھائی تنہا بیٹھا. آپ ٹیک لگا کر تنہا شب عاشور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہے. آپ کو خیال آیا کہ میں اہل بیت کے خیموں میں جاؤں, بھائی عباس سے کہوں اور دوسروں سے کہوں کہ حسین اکیلا ہے, آخری رات ہے, کل خبر نہیں کیا ہو جائے, اور رات خیمے میں حسین اکیلا ہے, کوئی تو اس کے ساتھ بیٹھا. جب یہ کہنے گئی تو ساری اہل بیت کے جوان حضرت عباس کے گرد جمع ہیں. وہ باہر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کے اندھیرے میں سونے لگی. عباس علمدار ان سے فرما رہے ہیں اہل بیت کے جوانوں کل کیا کرو گے؟ وہ کہہ رہے ہیں حسین کی خاطر کٹ جائیں گے. وہ پوچھ رہے ہیں میرے پاس عہد کرتے ہو, حلف کرتے ہو؟ سب نے کھڑے ہو کے حلف اٹھایا کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں میں گر جائیں گے, اور جب تک ہم میں سے کوئی ایک بھی زندہ ہے اس وقت تک ہم شاہ حسین کی طرف, امام حسین کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھنے نہ دیں گے. حضرت سیدہ زینب کا دل خوش ہوا کہ اہل بیت کے جوان میرے بھائی حسین کے لیے حلف لے رہے ہیں. پھر آپ گئیں اصحاب حسین کی طرف, جو باقی اہل بیت کے علاوہ جو اصحاب اور احباب میں سے آئے ہوئے تھے. ادھر دیکھا تو ادھر حبیب ابن مظاہر کے گرد سارے اصحاب و احباب جمع ہیں, اور حبیب ابن مظاہر پوچھ رہے ہیں کہ کل کیا کرو گے؟ ایک ہی سوال ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لاشیں حسین کے قدموں پہ گر جائیں گے. جب تک ہم میں سے کوئی ایک زندہ ہے اس وقت تک ہم
حسین کو میدان کی طرف نہیں جانے دیں گے، عہد ہو رہے ہیں، حلف ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد چل کے آپ امام